شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جاوید شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ جاوید کہتے ہیں میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے اپنی نوکری سٹارٹ کی جاب کے سلسلے میں۔ میں نے بہت جگہ پر اپلائی کیا ہوا تھا، تو مجھے ایک فیکٹری میں جاب مل گئی۔ وہاں پر میں ایز اے سپروائزر مجھے جاب ملی اور میں نے کام شروع کر دیا۔ وہاں پر ہر 2 ماہ کے بعد اس فیکٹری میں ہم لوگوں کا جو سٹاک ہوتا تھا وہ آتا تھا اور اس سٹاک کو وہاں کے ایک بیسمنٹ میں رکھوانا ہوتا تھا۔ ابھی جب سے میری جاب سٹارٹ ہوئی تھی تو پہلی بار تھی مجھے وہاں پر بیسمنٹ میں وہ سٹاک سارا رکھوانا تھا۔ اب وہاں پر جتنے بھی لیبر کام کرتے تھے، دن بھر وہ لوگ کام کرتے رہے، سٹاک وہاں پر اترتا رہا، اس کو رکھتے رہے۔ اب رات کے وقت جو تھا، پہلے آ کر جو فیکٹری آنر تھا اس نے آ کر وہ سارا سٹاک چیک کیا۔ اس کے بعد ہمیں اب اس کو جو وہاں کا بیسمنٹ تھا وہاں پر شفٹ کرنا تھا۔ رات کے 10 بجے کا ٹائم تھا اور مجھے فیکٹری آنر نے یہ کہا تھا کہ چاہے رات کے 2 بج جائیں لیکن یہ سٹاک آج ہی تہہ خانے میں رکھوانا ہوگا۔ میں نے لیبر جتنے بھی لوگ کام کر رہے تھے، تھوڑی دیر ان لوگوں نے ریسٹ کیا، کھانا وغیرہ کھایا۔ 11 بجے کے قریب ان لوگوں نے وہاں پر سٹاک رکھنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ سارا سٹاک نیچے لے کر جاتے رہے۔ میں نے وہ بیسمنٹ پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ بہت بڑا بیسمنٹ تھا وہاں پر، اور اس بیسمنٹ میں بھی مختلف حصے بنے ہوئے تھے جہاں پر سامان کو رکھا جاتا تھا۔ وہ جو فیکٹری تھی وہاں پر 2 سے 3 قسم کے سامان جو تھے وہ وہاں پر آتے تھے، کیونکہ وہ فیکٹری جو تھی وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتی تھی۔ تو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سٹاک وہاں پر آتے تھے وہ وہاں پر ڈپارٹمنٹ وائز ہی رکھے جاتے تھے۔ اب یہ جو سٹاک تھا اس کے لیے ہمیں تہہ خانہ کا جو بیسمنٹ تھا اس کا بالکل اینڈ والا پورشن تھا، وہاں پر اس کو رکھوانا تھا۔ بالکل وہ اندھیری جگہ تھی، وہاں پر بہت زیادہ گھپ اندھیرا تھا۔ لائٹس جلنے کے باوجود بھی وہاں پر بہت اندھیرا تھا اور وہاں پر بہت زیادہ عجیب و غریب اسمیل آ رہی تھی۔ وہ اسمیل ایسی تھی جیسے کوئی جگہ کافی عرصہ بند رہے تو اس کے بعد ایک اسمیل سی آنے لگ جاتی ہے۔ خیر ہم لوگوں نے وہاں پر دروازے کھولے، لائٹس آن کی، وہاں پر میں نے سامان رکھوانا شروع کر دیا۔ تقریباً 1 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ابھی تک بھی وہاں پر وہ جتنا بھی سٹاک آیا تھا وہ شفٹ ابھی ہم لوگ کر رہے تھے۔ لیبر کافی زیادہ تھک گئے۔ میں نے یہ کہا کہ ایک دفعہ اب یہ کام کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد ہی ہم لوگ یہاں سے جائیں گے۔ موسم بھی بہت سا خراب تھا اس دن، سردیوں کا موسم تھا اور بہت تیز بارش بھی ہو رہی تھی، بادل گرج رہے تھے اور ہم فیکٹری کے اس پرانے سے پرسرار سے تہہ خانے میں سامان رکھ رہے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے سامان رکھا تو وہاں کے جو باقی حصے تھے ان کے دروازے جو تھے وہ اس طرح سے بجنے لگے جیسے ان دروازوں کے اوپر کوئی دستک دے رہا ہے، جبکہ جتنے بھی وہاں پر وہ لیبر کام کر رہے تھے وہ سب میرے ساتھ تھے، اور وہ جو دروازے تھے ان کو کون بجا رہا تھا میں نہیں جانتا۔ میں نے ان سے یہ کہا، ہم لوگوں نے جا کر جب وہ تہہ خانے کے حصے دیکھے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، بالکل گھپ اندھیرا تھا، مگر یہ دروازے کھٹکھٹانے کی جو آوازیں تھیں یہ بہت زیادہ کلیئر تھیں۔ میں نے یہ کہا کہ باہر موسم بہت سا خراب ہے، آندھی آ رہی ہے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے اوپر والے دروازے ہوں اور وہ بند ہو رہے ہوں گے۔ خیر ہم لوگوں نے پھر سٹاک وہاں پر جوڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس طرح سے آواز آنے لگی جس طرح سے بکری بولتی ہے۔ بکری کے بولنے کی آواز تہہ خانے میں گونجنے لگ گئی۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، بکری کے بولنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں پر آئے، باہر نکلے، تو جس طرف سے دروازے بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں اسی گیلری میں سے بکری کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آگے جا کر دیکھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بہت بڑے سائز کی کوئی بکری ہے، جیسے ہم لوگ قربانی کے لیے بکرے لے کر آتے ہیں کافی بڑے سائز کے، ویسا اس کا سائز تھا۔ لیکن یہ اس طرح سے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی جیسے اس نے اگلی ٹانگیں زمین پر رکھی اور پچھلی ٹانگیں کھڑی کی ہوئی تھیں۔ بڑا عجیب منظر تھا اور اس بکری کی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں۔ اب ہم لوگ پریشان کہ اس فیکٹری کے تہہ خانے میں یہ بکری کہاں سے آ گئی ہے۔
جب وہ لیبر جو تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، ہم لوگ موبائل کی ٹارچ سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس گیلری کے جو سوئچ بورڈ تھے وہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہاں ہے کہاں پر نہیں۔ تھوڑا سا جب آگے جانے لگے تو وہ بکری دوسری گیلری میں چلی گئی، ہم لوگوں نے خود دیکھی، اتنی لمبی بکری تھی، بہت بڑی بکری تھی، وہ ایک گائے جتنا اس کا سائز لگ رہا تھا۔ خیر وہ آوازیں دیتی دیتی جس طرح سے وہ بہت بھیانک آوازیں نکال رہی تھی، وہ بکری ہم لوگوں نے خود دیکھی اس گیلری میں جاتی ہوئی۔ ہم لوگ اس کے پیچھے گئے کہ اس کو پکڑتے ہیں، یہ اندر کیسے آ گیا، کوئی دیوار نہ ٹوٹی ہوئی ہو، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے کہاں سے نہیں۔ جب آگے جا کر دیکھا تو بکری غائب ہو چکی تھی، وہاں پر بکری کا نام و نشان بھی نہیں تھا، کوئی آواز بھی نہیں تھی۔ اب یہ ایک انسیڈنٹ ہم لوگوں کے ساتھ ہوا، ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ خیر وہاں سے واپس پلٹے جب، تو ہم لوگوں نے دوبارہ سے وہ بالکل تھوڑا سا سٹاک رہ گیا تھا، اس کو جوڑنا تھا، تو جو کمرہ تھا جہاں پر ہم لوگ سٹاک رکھ رہے تھے، وہ جو ہال تھا، وہ بڑا عجیب مجھے منظر لگا، اس کا دروازہ بند تھا۔ اس کا دروازہ کیسے بند ہوا یہ بھی سمجھ نہیں آئی۔ خیر میں نے آگے جا کر جیسے دروازہ کھولا تو دروازہ ایسے بند تھا جیسے اندر سے بند ہے۔ ہم لوگوں نے دروازے پر دستک دی، پوچھا کہ اندر کون ہے، کس نے دروازہ بند کیا ہے۔ جتنے بھی لیبر تھے وہ سب میرے ساتھ تھے، وہ 7 لوگ تھے، 7 کے ساتھ میرے ساتھ تھے، پھر اندر کون تھا۔ ہم لوگ زور زور سے دروازہ پش کر رہے تھے، دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں دے رہا تھا۔ اب ہم لوگ کیا کریں، اسٹاک باہر پڑا ہوا تھا اور دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ ایک دم سے بہت زور سے جیسے ہم لوگوں نے پش کیا، دروازہ کھل گیا۔ جب اندر گئے تو اندر تو ایسا تھا جیسے اٹھا کر کسی نے وہ سارا اسٹاک زمین پر بکھیر دیا ہو۔ صرف اتنی ہی دیر تھی کہ ہم لوگ وہاں پر گئے ہیں، یہ سب کس نے کیا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ ابھی اتنا کام کیا ہے، اب یہ سارا کام ہم کیسے وائنڈ اپ کریں گے۔ اتنے میں ان میں سے ایک لڑکا تھا، وہ ہم لوگوں کے ساتھ آگے آیا ہی نہیں، جیسے وہ اسی گیلری میں تھا جہاں پر بکری تھی، اس کے چلانے کی آوازیں آنے لگ گئیں، وہ چیخ رہا تھا۔ جیسے ہم نے اس کا چیخو پکار سنا، ہم لوگ اس کی طرف بھاگے۔ وہ منظر دل دہلا دینے والا تھا، ایک بہت قداور سایہ نما مخلوق تھی، یعنی وہ ہوا میں تھی، اس کے پاؤں نہیں تھے۔ اس نے اس کو گردن سے پکڑ کر بالکل گیلری کی چھت کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ گیلری کافی اونچی تھی، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو نیچے کیسے اتارے۔ ہم نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، کچھ بھاگ کے اوپر ڈر کے خوف زدہ ہو گئے۔ جیسی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑی، اس مخلوق نے اس کو نیچے گرایا اور وہ مخلوق غائب ہو گئی۔ اسے بہت سخت چوٹیں آئیں کیونکہ وہاں پر کچھ سامان وغیرہ رکھا ہوا تھا، ٹانگ اس کی زخمی ہو گئی، خون نکلنے لگ گیا۔ ہم لوگوں نے جلدی سے اس کو اٹھا کر اوپر لے کر آئے، سارا سامان وہیں پر بکھرا پڑا تھا۔ اس کی ٹانگ سے اتنا خون بہہ رہا تھا کہ جہاں جہاں سے لے کر جا رہے تھے وہاں پر بھی خون کے قطرے تھے۔ اوپر آ کر اس کو بٹھایا، اب جب ٹائم دیکھا تو 2 بجنے والے تھے، نہ تو وہاں پر ہمیں کسی ڈاکٹر کا پتہ تھا، وہ جگہ ہی ایسی تھی، فیکٹری بالکل دور دراز علاقے میں تھی۔ فوراً سے ہم نے آنر کو کال کی، وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے، رات کافی ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنر کی کال آئی، انہیں ساری بات بتائی کہ یہاں پر یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ تم لوگ وہیں پر رکو، میں آ رہا ہوں۔ تقریباً 2:45 بجے کے قریب آنر وہاں پر آئے، آ کر دیکھا تو اس کی ٹانگ کا ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور ہڈی بالکل باہر نکلی ہوئی تھی، اتنی زور سے وہ نیچے گرا تھا۔ ابھی ہم لوگ اوپر ہی تھے، نیچے جانے کی تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ہم لوگ کیا کریں کیا نہیں۔ تبھی اسی تہہ خانے سے کسی عورت کی بہت اونچی آواز میں رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم لوگ تو تھر تھر کانپنے لگ گئے۔ ہم لوگوں نے آنر کو بھی یہ بات بتائی کہ نیچے کوئی مسئلہ ہے، نیچے کوئی جنات کا سین ہے۔ وہاں پر ہم نے ایک بکری دیکھی ہے بہت بڑی، گائے جتنا اس کا سائز تھا، پھر اس کو کسی چیز نے اٹھا کر پھینکا ہے، اسٹاک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جیسے اس نے اسٹاک کا سنا وہ تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ کہیں لاس نہ ہو جائے۔ اس نے ہماری ایک نہیں سنی، اس نے یہ کہا کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ نیچے بھاگا، جیسے وہ نیچے بھاگا تو ایک دم سے اس کی بھی چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے، جب دیکھا تو وہ جو آنر تھا اس کی حالت بہت بری ہوئی ہوئی تھی اور وہ ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس کو آوازیں دے رہے تھے کہ وہ مسلسل ایک ہی طرف دیکھے جا رہا تھا، اسی گیلری کی طرف جس طرف ہم نے وہ بکری اور وہ عورت دیکھی تھی جس نے اس لیبر کو اٹھا کر پھینکا تھا۔ خیر ہم لوگ نیچے بھاگے، پھر اس کو لے کر آ رہے تھے، اس کی گردن سیدھی ہو ہی نہیں رہی تھی، وہ مسلسل ادھر دیکھ رہا تھا اور وہاں پر ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے اندھیرے کے۔ لیکن ایک بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ وہاں سے جتنا بھی وہ بلڈ تھا وہ وہاں پر نہیں تھا، فرش صاف ہو چکے تھے، سیڑھیاں بھی صاف تھیں۔ آنر کو اوپر لے کر آئے، اس کے منہ کے پر پانی کے چھینٹے مارے تو تھوڑی دیر بعد اس کا سکتہ ٹوٹا اور وہ چیخنے لگا اور یہ کہنے لگا یہاں سے جلدی چلو اگر اپنی جان پیاری ہے تو۔ ہم لوگوں کو وہ کچھ بتا نہیں رہا تھا۔ ہم لوگ فیکٹری سے باہر نکلے، وہ اپنی گاڑی تک آیا،
اس کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے اسے کہا کہ سر آپ کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ ڈرائیو کریں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ لیبر جو تھے ان کو ان کے گھر بھیجا، اور وہ جو جس کی ٹانگ کا مسئلہ بنا تھا اس کو پہلے ہاسپٹل لے کر گئے، اس کو وہاں پر ایڈمٹ کروایا۔ اس کے بعد آنر کو اس کے گھر چھوڑنے گیا تو میں نے جب آنر سے یہ بات پوچھی، اس نے یہ کہا کہ میں نے نیچے بہت بھیانک ایک آفت کو دیکھا ہے جو زمین پر رینگتے ہوئے خون چاٹ رہی تھی۔ اس کی بہت لمبی زبان تھی، بہت بڑے بڑے سینگ تھے، دھڑ ایسا تھا جیسے بکری کا ہے، اور منہ جو تھا وہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا وہ بالکل میرے سامنے تھی۔ جس کے بعد آنر کا یہ کہنا تھا اس مخلوق کو دیکھنے کی دیر تھی، میرا جسم ایسے تھا جیسے پتھر کا ہو گیا ہے، مجھے اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا۔ خیر ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ اس کے بعد تقریباً 10-15 دن فیکٹری بند رہی، کسی میں ہمت ہی نہیں تھی۔ آنر بھی بڑا بیمار ہو گیا۔ وہ جو لیبر تھا جو گرا تھا، جس کی ٹانگ ٹوٹی تھی، وہ ہاسپٹلائز رہا 3 ماہ، وہ ہاسپٹلائز رہا کیونکہ اس کی جو ٹانگ تھی اس کی 2 جگہ سے سرجری ہوئی، اتنی بری طرح سے اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی۔ وہ جو آنر تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی یہ جگہ خریدی تھی، اس کو میں نے یہاں پر یہ فیکٹری میں نے کسی کی چلتی ہوئی فیکٹری میں نے خریدی تھی، اور کچھ عرصہ پہلے ہی میں اس کا آنر بناؤں۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہاں پر کیا معاملات ہیں۔ بہت سے اس نے عامل بلائے، بہت سے ایسے لوگ بلائے جو جنات نکالنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہر کوئی وہاں سے بھاگ جاتا تھا اور یہی کہتے تھے کہ یہ خونی تہہ خانہ ہے، اس کو بند کر دو۔ یہاں پر جو مخلوق ہے، جو آفت بلا یہاں پر ہے، وہ جانی نقصان پہنچانے والی ہے۔ وہ فیکٹری جو تھی تقریباً اس حادثے کے بعد زیادہ سے زیادہ بھی 6 ماہ تک ہم لوگ وہاں پر رہے ہوں گے۔ پھر وہ جگہ ہم لوگوں نے چھوڑ دی، کسی اور جگہ پر فیکٹری شفٹ ہو گئی۔ اس فیکٹری میں نے 3-4 سال کام کیا، اس کے بعد کوئی حادثہ وہاں پر نہیں ہوا۔ لیکن وہ جو رات تھی، طوفانی رات، بارش کی رات، موسم خراب، اور وہاں پر وہ بہت خوفناک رات تھی، میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ آج بھی جب مجھے وہ سب یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ جاوید آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مزمل حسین شیئر کر رہے ہیں۔ مزمل کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل میرے جو بھائی ہیں وہ کسی سے ڈرائیونگ سیکھ رہے تھے، تو وہ ہم لوگوں کے علاقے کا ہی آدمی تھا جو اس کو ڈرائیونگ سکھا رہا تھا۔ وہ جو ڈرائیور تھا کافی ماہر تھا، کافی لوگ اس کو جانتے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے معذور تھا۔ تو جب میرا بھائی اس سے ڈرائیونگ سیکھ رہا تھا تو میرے بھائی نے جب اس سے بات کی تو اس نے بتایا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ اس کی ڈرائیونگ سیکھنے سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ میں کچھ سواریاں چھوڑ کر ایک دور دراز علاقے سے آ رہا تھا۔ میری کوشش یہ تھی کہ میں سنسان راستے جو ہیں، یہ بالکل ویران سے جو راستے ہیں، یہاں سے گاڑی جلدی نکالوں اور میں ہائی وے پر پہنچ جاؤں۔ لیکن ابھی ہائی وے پر تو میں پہنچا ہی نہیں تھا کہ راستے میں ہی مجھے کچھ لوگ دکھائی دیے جو مجھے گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہے تھے، اور ان کے پاس ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی لیٹا ہوا بھی ہے، عجیب سا وہ منظر تھا۔ خیر میں نے گاڑی وہاں پر روکی، ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم لوگوں کی دادی اماں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کو ہم ادھر پاس سے آگے گاؤں ہے وہاں پر لے کر جانا، آپ کی مہربانی ہوگی، ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے یہ وہاں تک پہنچا دیں، ہمیں کوئی سواری نہیں مل رہی، ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ وہ لڑکے کچھ ڈرے سہمے ہوئے بھی تھے۔ میں نے جب دیکھا، ٹائم دیکھا، کافی زیادہ رات ہو چکی تھی۔ خیر میں نے انہیں پچھلی سیٹ پر انہوں نے وہ ڈیڈ باڈی رکھی۔ میں نے یہ کہا کہ ایک آدمی آپ لوگوں کا ادھر بیٹھ جائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم دونوں آگے ہی بیٹھیں گے۔ گاڑی چلنے لگ گئی۔ وہ خوف زدہ تھے، گاؤں راستے میں ہی تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ان کو وہاں پر چھوڑ دوں گا تو کچھ اور پیسے بھی بن جائیں گے۔ گاڑی چلتے چلتے تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک لڑکے نے شور مچا دیا اور یہ کہا کہ دادی زندہ ہے، وہ دیکھو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی ہے۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ واقعی وہ ڈیڈ باڈی جو تھی وہ اس پوز میں تھی جیسے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے، گاڑی روکی، باقاعدہ اس کو بیٹھے ہوئے ہم لوگوں نے دیکھا۔ چیخیں مارتے ہوئے باہر بھاگے، اتنا بھاگے پوری سڑک کراس کر کے آگے نکل آئے تو وہاں پر ہم لوگوں کو روشنی دکھائی دی۔ آگے جا کر دیکھا تو وہ ایک مسجد تھی۔ امام صاحب جو تھے انہیں ساری بات بتائی، امام صاحب وہیں پر موجود تھے، عشاء کی نماز کے بعد کی بات ہے۔ امام صاحب کو ساری بات بتائی تو امام صاحب نے یہ کہا کہ میں ساتھ چل کر دیکھتا ہوں۔ امام صاحب ساتھ آئے، انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھی، قریب آئے، آ کر دیکھا تو جیسے انہوں نے اس ڈیڈ باڈی کو لٹایا وہ بالکل سیدھی لیٹ گئی۔ امام صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جس راستے سے آپ گزر کر آ رہے تھے وہ راستہ بہت ٹوٹا پھوٹا تھا، تو اس وجہ سے ڈیڈ باڈی میں وہ جس طرح سے جسم کے اندر ہوا سی بھرنے لگ جاتی ہے تو یہ وہ سین ہوگا، اس لیے یہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایسا کچھ نہیں، آپ لوگ
پریشان نہ ہوں، آپ لوگ جائیں۔ اب امام صاحب بھی وہاں سے چلے گئے، ہم لوگوں نے اللہ کا نام لیا، دوبارہ سفر شروع کیا، میں نے لوگوں کو گاؤں میں پہنچایا، وہاں پر لوگوں نے ڈیڈ باڈی اتاری۔ اس کے بعد اس ڈیڈ باڈی میں کوئی بھی حرکت نہیں ہوئی۔ میں ان کو چھوڑ کر جب واپس آ رہا تھا تو میرے ذہن میں ہزاروں سوال آ رہے تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، اتنی تو وہ میت پرانی لگ نہیں رہی تھی، یا جو کچھ بھی تھا کیسے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، وہ گر بھی سکتی تھی، اس کے جسم میں اتنی ہوا کیسے بھر گئی کہ وہ اس کا جسم اس پوسچر میں آ گیا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب یہ ایک مسٹری تھی، وہ ڈرائیور کہتا ہے میرے ذہن میں، یہ مجھے سنسان راستہ تھا، خوفناک سا راستہ تھا، کوئی اور وہاں پر ٹریفک بھی نہیں تھی۔ اب اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ کوئی مخلوق تھی جس نے اپنا آپ ظاہر کیا، اس کو اٹھا کر بٹھایا، یا جو بات مولوی صاحب نے کی وہ سچ تھی، اس بارے میں وہ آج بھی ان کے ذہن میں کوشچن مارک کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا اس واقعے کے بعد، رات کے وقت سنسان سڑک پر اس طرح سے کسی کو گاڑی میں چھوڑ کر آنا جن کے ساتھ میت ہو، تو یہ ایک بہت زیادہ ان کا ایک ہارر انسیڈنٹ بھی تھا اور ایکسپیرینس بھی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو مزمل حسین نے شیئر کی۔ بہت شکریہ مزمل آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل کو آج ضرور وزٹ کریے گا، وہاں پر بہت ہی ڈراؤنی کہانی آن ایئر کروں گی، سنسان راستہ اور سرکٹی چڑیل، بہت زیادہ سرکٹی دلہن، بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی ہے، ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہارر سٹوریز آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کی سٹوریز کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، سٹوریز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ نوشین ورک آفیشیل پر کل میں ایک ولاگ آن ایئر کروں گی، پوسٹ کروں گی، اس کو بھی آپ لوگوں نے ضرور وزٹ کرنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔